الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللہ تبارک و تعالی جو ساری کائنات کا تنہا اکیلا خالق و مالک ہے، وہی تو زمین و آسمان تک ساری تدبیریں کرنے والا ہے. وہی جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہم سب کی زندگی کی گزران کے لیے تمام اسباب اور سامان مہیا فرمائے. اس کے عظمت و بزرگی حمد و ستائش کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام رسول سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. محبت کی دلیل اللہ نے جو ٹھہرائی، کوئی اور چیز نہیں کہ مجھے سجدہ کرو، میرا رکوع کرو، میری راہ میں مال و دولت خرچ کرو. اگر تم کو مجھ سے محبت ہے، یہ دعویٰ ہے، فاتبعونی، تو تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو. محبت کا معیار اللہ تعالیٰ نے یہ قائم کیا، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اللہ نے جواب دیا کہ ہم تم سے محبت کرنے لگیں گے اس لیے کہ تم میرے آقا کی پیروی کرتے ہو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ آیت کریمہ پوری طرح سے پوری امت مسلمہ کو اس بات پر ابھارتی ہے، آمادہ کرتی ہے
کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانیں، اس کی پیروی نہ کریں دین کے بارے میں۔ دنیا تو بڑی لمبی چوڑی ہے، دنیا کے بارے میں بہت سے ذرائع، بہت سے مسائل ہیں، لیکن دین کے بارے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہی دو چیزیں اللہ کو مطلوب ہیں۔ اللہ محبت بھی کرنے لگے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، رحم فرمانے والا ہے، رحم کر دے گا، بڑا ارحم الراحمین ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم اور آپ یہیں سے اتباع سنت، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھ لیں، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام دیکھتے، ان کا دل باغ باغ ہو جاتا، کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں، کتنی الجھنیں ہوں، یا کئی روز سے کھانا نہیں کھایا ہے، مگر آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ لیتے تو ہیا حیران ہو جاتا۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب گھر میں ہوتے ہیں آپ کی یاد آتی ہے، ہم چلے آتے آپ کا دیدار کر لیتے ہیں اور ہمارا دل مطمئن و خوش ہو جاتا ہے۔ یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور ہم لوگ اگر جنت بھی پائیں گے تو ادنا جنتی ہوں گے، ہم ادنا جگہ ہم کو ملے گی، معمولی اور بہت نیچے طبقے میں، کیونکہ کہاں آپ کی زندگی، کہاں آپ کا مقام و مرتبہ، اور کہاں ہم لوگ۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ محبت دیکھیے، صحابہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں ہم آپ کا دیدار نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ آپ اونچے مقام پر فائز ہوں گے اور ہم لوگ کہیں نیچے ایک کنارے جنت میں اللہ تعالیٰ ہم کو رکھے گا، تو یہ معاملہ کیسے حل ہو؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ، وہی لوگ تو ہیں جو قیامت کے نبیوں کے ساتھ، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، وہ صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہ خوشخبری سنا دی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے سارے اعمال کا دار و مدار کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہو۔ اگر اس سے ہٹ کے ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں ذرا سی تنگی آپ نے دل میں محسوس کی، کسک محسوس کی کہ کریں یا نہ کریں، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ہمارے مولانا کی بات اچھی لگتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ نے ہیت جانا، وہیں سے دین و ایمان کا جنازہ نکل گیا آپ کے سینے سے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات عالیہ دیکھیں، کہاں کہاں آپ نے فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں، ہم میں لا ایمان لمن لا عہد لہ ولا دین لمن لا جو ہے امانت لہ۔ آپ نے فرمایا وہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے جو عہد وفا نہ کرے۔ میرے دوست اور بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی جو تڑپ تھی، اس تڑپ کو ظاہر کیا کہ کہاں سے ہم آپ کا چہرہ مبارک دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آیت اتاری تو اس میں یہ شرط لگایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، قیامت کے دن جنت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ میرے دوست اور بھائیوں، اتنا بڑا مقام مرتبہ ہے اطاعت رسول کا، اتباع سنت کا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ایک آیت میں تو اللہ نے فرمایا جس نے ہمارے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے وہ اللہ کا فرمایا ہوا ہوتا. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، اور جبرائیل شم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی بات نہیں فرماتے جب تک کہ جبرائیل نہ آپ کو خبر دے دے، اور جبرائیل اس وقت تک نہیں آپ سے کچھ کہتے جب تک اللہ نہ حکم اور آرڈر کر دے. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل شم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ زندگی گزارتے جا رہے ہیں، ایک ایک سنت کو بہت معمولی اور اس کے خلاف کرنے کو بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا معاملہ ہے، ہمارے مسائل ہیں، خاندانی مسئلہ ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی اور محبت کا کیا مفہوم ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے. میرے دوست اور بھائیوں، آج کے خطبے میں جو بات میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہماری اور آپ کی نگاہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ہٹ کر نہیں ہے، اور جہاں تک آپ کی بس میں ہو زندگی بھر اللہ کے رسول کی سنت کو آپ ترک نہ کریں. آپ داہنے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، سنت رسول ہے. آپ بائیں ہاتھ سے استنجا صاف کرتے ہیں، سنت رسول ہے. آپ داہنے پیر میں پہلے جوتا پہنتے ہیں، موزہ پہنتے ہیں، بائیں میں بعد میں، سنت رسول ہے. کنگھا جب شروع کرتے ہیں تو داہنے طرف سے شروع کرتے ہیں. کاجل یا سرما لگاتے ہیں تو داہنی آنکھ میں. یہ داہنے سے جو تیمن آپ نے اختیار کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ برتتے ہیں، لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ آپ اسے بالکل جان بوجھ کر چھوڑے ہوئے، اس کی پرواہ نہیں ہے. آپ کو اپنے سماج کی پرواہ ہے، اپنے بال بچوں کی پرواہ ہے. اس معاملے میں آپ اس پر دھیان دیں کہ ہم سے کون سی سنت چھوٹ رہی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ محمد کی آیت اترتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. قرآن کریم نے اتنی پابندی کی ہے امت مسلمہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر، اتنی پابندی اتنے انداز سے کہ ہم کو گنجائش نہیں ہے کہ سنت رسول کے علاوہ کچھ اور ہم سوچ سکیں. اے ایمان والو، تم اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور قربانی ہے، صلہ رحمی ہے، زندگی اور موت کے تمام مسائل ہیں. آپ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجیے. کہیں بھی آپ ڈفٹ کھا گئے تو آپ کے سارے اعمال برباد. رائے گاں کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس عمل کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کی گئی. نماز آپ کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو بتلائیں گے، اور ایک ایک پوائنٹ پر حدیث رسول پیش کریں گے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے نبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا. فلا وربک، قسم ہے آپ کے رب کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے ثبوت میں جب اللہ کو اپنی وحدانیت، اپنی یکتائیت، اپنی خدائی کا ذکر کرنا ہوا، ثابت کرنا ہوا، تو اس نے زمین کی قسم کھائی، آسمان کی چاند سوروں کی قسم کھائی، انسانوں کی جانوں کی قسم کھائی. بہت سی قسمیں اللہ کی طرف منسوب ہیں، قرآن کریم اٹھائیے. مگر جب اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور اتباع کرنے کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قسم ہے تیرے رب کی اے پیغمبر، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جو
آپ کے فیصلے کو، آپ کے فرمان کو سن کر وہ اپنے دل میں کسک محسوس کریں، تذبذب، جزبز ہوں۔ یہ ائمہ دین کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ کسی بھی امام علیہ الرحمہ نے یہ نہیں کہا میری پیروی کر لینا، میری اتباع کرنا، کسی نے نہیں کہا۔ انہوں نے تو کہہ دیا اگر میری بات قول رسول کے خلاف ہے دیوار پر مار دو، اترکو قولی بخبر رسول، میری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد فوراً چھوڑ دو۔ اس کی مثال ہے بہت پائیں گے آپ صحابہ کرام کی زندگی میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ہم کیا چیز چھوڑ رہے ہیں، کیا چیز پکڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 واقعہ۔ ایک واقعہ تو وہی ہے جو عام طور سے آپ سنتے ہیں، انک حجر لا تضر ولا تنفع ولكن رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبلك فقبلتك یا ما قبلتك۔ اے حجر اسود، تیرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے نفع نقصان کی، لیکن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے بوسہ لیتے ہوئے، تجھے بوسہ لیا ہے تو بوسہ لے رہا ہوں، ورنہ میں کبھی تجھے بوسہ نہیں لیتا۔ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نفع نقصان کی کوئی، آج باباؤں کے ہاں، پیروں کے ہاں، قبروں پر، مزارات پر اسی بنیاد پر جانتے ہیں ہمارے لیے نفع بخش ہیں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے، تعزیہ نہیں رکھیں گے تو گھر بار اندھے ہو جائیں گے، آل اولاد مرنے لگے گی۔ ایک خطرہ ہے نقصان کا، اور نفع ہے کہ بلڈنگوں پر، کاروں پر اور سامانوں پر اور گھروں پر، مکانوں پر، فلاں منزل، فلاں کی دین، یہ نسبتیں کہاں جائیں گی آپ کو لے کر کے؟ آپ اپنے ایمان کا فیصلہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حجر اسود کو خطاب کر کے، انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، تو پتھر ہے، نہ نفع دیکھ سکتا نہ نقصان، لیکن میری آنکھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے دیکھا ہے، اس لیے بوسہ لے رہا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دوسرا واقعہ، آپ جانتے ہیں حجاج کرام جنہوں نے حج کیا ہے اور جو نہیں گئے ہیں، پڑھے لکھے وہ جانتے ہیں کہ جب طواف قدوم ہوتا ہے، پہلا طواف، عمرے والا طواف، کعبہ میں داخلہ ہونے کے بعد جو طواف ہوتا ہے طواف قدوم کہلاتا ہے، اور اس کے پہلے 3 چکروں میں پہلوانی چال چلی جاتی ہے۔ رش اور بھیڑ کی وجہ سے اگر آپ بہت پہلوانی چال نہیں چل سکتے سینہ تان کر، ہمک کر، تو موڑھے تو ہی لیں، کچھ تو ادا ہو سنت رسول کی پیروی میں۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس وقت یہ آرڈر کیا تھا جب مکہ والوں نے کہا تھا کہ مدینہ کے بخار نے مہاجرین کو توڑ کر رکھ دیا ہے، پیلے پڑ گئے، کمزور ہیں، ان کے اندر دم نہیں ہے، وہ مقابلہ کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آہٹ لگ گئی، شدہ کر کے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ جب طواف شروع کرو تو پہلوانی چال چلو، اچھلتے ہوئے، سینہ تان کر کے، موڑے ہلتے ہوئے، وہ دیکھ لیں پہاڑیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ لیں کہ ہمارے اندر طاقت ہے کہ نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وقت ختم ہو گیا، اللہ نے مشرکین کا جنازہ نکال دیا حجاز سے، عرب سے، مکہ سے، اب اس کی ضرورت تو باقی نہیں کہ ہم رمل کریں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا ہے، اس لیے ہم اس سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ محبت دیکھیں سنت سے، ہم اس سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا واقعہ، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں سے لائے، توریت کا نسخہ پڑھنے لگے، نہ اجازت لی نہ بتلایا، نہ آپ سے ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول تورات کا نسخہ ہے، اگر اجازت دے تو میں پڑھ دوں۔ پڑھے ہوئے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ،
تو آئے اور پڑھنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا غصے سے۔ جب آپ غصہ ہوتے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ لگتا تھا کہ انار کا دانہ نچوڑ کر کے آپ کے چہرے پر پھیر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خفا ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھونکا مارا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر ڈال، سکرت کا وہ موقع تیری ماں تجھے برباد کرے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف نہیں دیکھ رہا کہ آپ کتنے غصے میں ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھا چہرہ، کانپ اٹھے۔ رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینوں وبمحمد رسولہ، پڑھتے رہے رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ۔ میں اللہ سے راضی ہوں رب کے اعتبار سے، میں اللہ سے راضی ہوں رب کے اعتبار سے، ہمارا رب اللہ۔ میں دین کے اعتبار سے راضی ہوں اسلام سے، اور نبی کے اعتبار سے میں راضی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہتے رہے، پڑھتے رہے، دہراتے تہراتے رہے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ فروغ ہوا، ختم ہوا، آپ کا غصہ ختم ہوا۔ تو آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو بدا موسیٰ فتبعتموہ وترکتمونی لضللتم۔ اے میرے صحابہ سن لو، اے عمر سن لو، اگر آج اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر موسیٰ ظاہر ہو جائیں، اب سے دنیا میں آ جائیں، اور تم ان کی پیروی اور اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو، لضللتم عن سواء السبیل، تم گمراہ ہو جاؤ گے، ٹھیک راستے سے، صراط مستقیم سے تم ہٹ جاؤ گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا کہ اگر موسیٰ لو کان حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے، ما وسع الا اتباعی، سوائے میری اتباع کے ان کو کوئی چارہ نہیں تھا۔ نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو توریت کتاب عطا کی تھی، اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ اگر آپ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے، اور تم تورات کا نسخہ لائے مجھے سنا رہے۔ ابھی میں زندہ ہوں، تورات پڑھی جا رہی ہے اگر میرے سامنے، تو تا قیامت ثبوت ہو جائے گا کہ لاؤ تورات، لاؤ تورات، لاؤ قرآن، لاؤ تورات۔ آپ نے وہی اس کو نفی میں ڈال دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جب انبیاء کو اس کی گنجائش نہیں ہے تو غیر نبی کی بات ماننے میں آپ کو کیا خوشی محسوس ہوتی ہے؟ آپ کو کیا لذت محسوس ہوتی ہے؟ آپ کو کیا مزہ آتا ہے؟ سارے مسائل کا سرچشمہ حضور کے بعد صحابہ کرام ہیں کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کی ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ تاریخ گواہ ہے، احادیث کی کتابیں اس پر شاہد ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اور آپ کا فرمان مبارک اس سلسلے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا بندشیں کی ہیں ہمارے اور آپ کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تیسری کوئی چیز نہیں، بالکل کھلے طور سے نہ کہوں گا، آپ گمراہی میں مبتلا رہیں گے، آپ گمراہی میں مبتلا رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، میرا طریقہ۔ جس کو ہر مولوی کہتا ہے کہ اصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الحدیث جو ہے طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے زیادہ سچی کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں، کیا مفہوم ہے اس کا کہ آپ تیسری بھی کتاب تلاش لیں؟ لا فلا کتاب، تیسری کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد،
احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس کے باوجود آپ تیسری کتاب تلاش رہے ہیں جو لوگوں نے لکھ کر کے مرتب کیا ہے۔ ہم اور آپ کم سمجھتے ہیں تو پڑھے لکھے لوگ زیادہ سمجھتے ہیں۔ ایک روایت بیان کی گئی، فلاں نے حدیث بیان کیا مجھ سے، فلاں نے مجھ سے، فلاں نے مجھ سے، فلاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سلسلہ سند کہلاتا ہے۔ اور اگر بیچ میں کوئی راوی چھوٹ گیا تو کہتے ہیں یہ منقطع روایت ہے، اس میں ایک صحابی کا ذکر ہونا چاہیے بیچ میں، یہ مرسل روایت ہے۔ آپ نے یہ کہہ کر کے اس حدیث پر عمل ترک کر دیا۔ اور ایک بات، قال ابو حنیفہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے، عند ابی حنیفہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے، آپ نے اس کو ڈائریکٹ قبول کر لیا۔ اس کا سلسلہ سند آپ نے نہیں پوچھا کہ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا۔ اگر ہزاروں نے سنا ہے، لاکھوں نے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے اپنے اپنے دور میں بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ کے دنیا سے چلے گئے کہ اگر میری بات اللہ کے رسول کے خلاف ہو تو دیوار پر مار دو، فوراً اسے ترک کر دو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک مسئلہ آج جن کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ کہ ہمارے امام برحق، تو چاروں امام برحق تو باطل کون ہے؟ تب کا ہے مسند درس پر بیٹھ کر کے امام شافعی کا پیروکار تینوں اماموں کے مسائل کو رد کرتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کے ماننے والے تینوں اماموں کو الگ سے رد کرتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ برحق ہے، وہ غلط ہے۔ حق بھی رد کیا جاتا ہے، اگر چاروں برحق ہے تو حق رد نہیں کیا جاتا ہے۔ کھلے طور سے اس لیے کہہ رہا ہوں، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میرا طریقہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی نہیں، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ھواہ تبعا لما جئت بہ، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی خواہشات کو قربان نہ کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی خواہشات کو ہم نچھاور نہ کر دیں۔ ہماری خواہش کیا ہے؟ ہم کچھ اور سوچتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ ایک مومن کی زندگی اس سرکش بیل کے مانند ہے، سرکش بیل جو مضبوط رسی کے اندر بندھا ہوا ہے، وہ چھٹکتا ہے، کودتا ہے، پھنپھناتا ہے، لیکن جو دائرہ ہے کھونٹ کا اس سے آگے نہیں ہو پاتا، ادھر ادھر نہیں ہو پاتا۔ ایک مومن کی زندگی اسی طرح سے ہے کہ قرآن و سنت کے رسی میں وہ مضبوطی سے بندھا ہوا ہے، وہ اس سے الگ نہیں ہو پائے گا۔ سوچ کے بھی، تڑپ کر بھی، مضطرب بے چین ہو کر کے بھی نہیں ہو پائے گا۔ اگر ایسا کرتا ہے تو حدود شرع سے وہ باہر ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اللہ کا ارشاد گرامی ایک اور ہے اس میں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اے لوگو اللہ رسول کے اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ہلکے پڑ جاؤ گے، تمہارا روب جاتا رہے گا، تمہاری ہمت پست ہوتی جائے گی۔ امت بڑھتے بڑھتے کتنے فرقوں میں، کتنی جماعتوں میں بڑھ چکی ہے، اور ہوا اکھڑنے کا عالم یہ ہے کہ ہم کہیں منہ کھول کے بات نہیں کر سکتے پوری دنیا میں اب، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تو چھوٹا ہوا ہے، قرآن کا دامن ہاتھ سے چھوٹا ہوا ہے، وہ مضبوط رسی جسے آپ سونپ کر گئے تھے اس سے ہم نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اور یہی نہیں، یہ تو دنیا میں جو ہو رہا ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ قیامت کے دن کف افسوس ملے گا، دانت سے کاٹے گا اپنی ہتھیلی کو وہ آدمی، آپ نہ سمجھے مشرک،
آپ انہیں سمجھا کافر، ہر وہ آدمی اپنے ہتھیلی کو چبائے گا، یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول، اور کہے گا یا لیتنی کنت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کے ساتھ ہوتا، آپ کا راستہ اپنایا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت پچھتانے سے کیا ہوگا؟ کیا آپ کے پچھتاوے سے اللہ رحم کھا لے گا؟ نہیں۔ یا ویلے تعالیٰ تری لم اتخذ فلاں خیر، ہائے افسوس میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اپنا ہمدرد بہی خواہ نہ سمجھا ہوتا۔ اتنی آیتیں، اتنی حدیثیں ہم اور آپ سنیں، اور اس کے باوجود بھی ہمارے اندر اتباع سنت کا جذبہ نہ پیدا ہو۔ آپ اس کو شک کی نظر سے دیکھیں، اس پر عمل کرتے ہوئے کسک محسوس کریں، اس پر عمل کرتے ہوئے آپ کو خوشی نہ ہو، بلکہ آپ جو ہے سمجھے رنجیدگی اور افسردگی محسوس ہو، یہ دوست ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ محبت رسول کی دلیل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل جو دی کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ہم اور آپ محبت کسی اور سے کرتے ہیں، ان کی باتوں پر ہم آپ عمل کرتے ہیں سنت رسول کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ دستار، پگڑی اونچی اور جبہ اور دستار نہیں دیکھے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھے گا کہ ہمارے رسول کا شہدائی کون ہے۔ ایک شخص نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کیسے کام چلے گا، ہم کیسے آپ سے ملاقات کریں گے؟ حدیث کی شکل میں عرض کر رہا ہوں۔ آیت تو پیش کی پہلے ہی میں نے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دولت ہے؟ تو انہوں نے کہا بہت زیادہ نماز روزہ تو نہیں ہے، اور رہا ہوگا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کوئی نماز روزہ کا بیان کرے بڑھ چڑھ کر کے، یہ تو ایک طرح کے اس کی بیوقوفی ہے۔ صحابہ کرام بہت باادب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز روزہ تو نہیں ہے، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن ہر انسان اس شخص کے ساتھ ہوگا جس نے اس سے محبت کی ہے۔ صحابہ کرام اس حدیث کو سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ ان کی محبت حضور پر نچھاور تھی قدم قدم پر۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان آدمی اس شخص کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، بے نمازی فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی ابن خلف کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ بے نمازی ہوگا، کیونکہ اس کو انہی کا طرز پسند ہے۔ اور جو نمازی ہیں، سنت صحیحہ کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں، اس میں قال و قیل اور تحریف و تعویل نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ نے سنا نہیں کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اور ایک جماعت پہنچے گی، فرشتے کھڑے ہو جائیں گے روک کر کے، بہت لمبی صف بنا کر کے فرشتے ایسے روک کرتے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے روک لیں گے۔ آپ کہیں گے آنے دو بھائی، میرے امتی ہیں۔ فرشتے گواہی دیں گے اللہ کا رسول انک لا تدری ما احدث بعدک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں دین میں ایجاد کر دی ہیں۔ تو آپ کو نفرت ہو جائے گی، آپ کا دل بھر آئے گا، اور کہیں گے، آپ فرمائیں گے سوقن سوقن، تھوڑی ہو دوری ہو لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ کتنی دعائیں ہیں جس کا ثبوت نہیں ہے، کتنے طریقے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اس پر عمل بالالتزام ہو رہا ہے اور دین سمجھا جا رہا ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، آخر میں عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اللہ رسول کے اطاعت کرو اور اولو الامر کے اطاعت کرو۔ اولو الامر جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ جو 1000 سال پہلے پیدا ہوئے ہو، 5-6 ہزار 8,000 سال پہلے پیدا ہو۔ اولو الامر منکم کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں موجودہ وقت حاکم ہے، قاضی ہے، مفتی اور عالم دین ہے، موجودہ ماحول سماج کے اندر اس کی اس وقت پیروی کرو جب اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اس کا عمل ہو۔ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، اسی سے اختلاف ہو جائے اولو الامر سے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس مسئلے کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس کی بات پر نہ رہو بغیر دلیل بغیر ثبوت کے۔ اگر وہ بات کر رہا ہے تو اس کو چھوڑو، اللہ رسول کی طرف اس جھگڑے کو لوٹاؤ کہ فیصلہ کیا ہے قرآن حدیث میں، اس پر جمع رہنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ چند کلمات ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں محبت رسول اور اس کے ساتھ اتباع رسول کا جذبہ پیدا فرمائے، اور دینی باتوں کو میں عرض کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پیمانے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف جب لائے تو کہا کہ تعبیر نخلا نہ کرو، میرا خیال ہے، یعنی گابھا نہ ملاؤ کاٹ کر کے نر کھجور کا مادہ کھجور میں۔ اور وہ لوگ کرتے تھے تو پھل بہت آتا تھا۔ جب نہیں آیا پھل آپ کے فرمان کے بعد، مشورے اور رائے کے بعد، تو آپ نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، تم دنیا کے مسئلے میں زیادہ جانکار ہو بھائی، میں اس میں نہیں دخل دیتا، جو چاہو ہو اس سلسلے میں کرو، میں روکتا نہیں ہوں، میں دنیا داری نہیں جانتا ہوں۔ انتم عالم بامور دنیاکم، اپنے دنیا کے مسائل کو تم زیادہ جانتے ہو، اور وہ بات جو میں نے کہی تھی اس پر عمل ضروری نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، لیکن دین کے معاملے میں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جس نے اس امر دین میں نئی چیز نکالی وہ مردود ہے، کام بھی، وہ بات بھی مردود، آدمی بھی مردود، عمل بھی مردود، اس کی پذیرائی قبولیت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو، آمین، تقبل یا رب العالمین۔